رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اللہ کے ولی تھے، ہر چیز کو سمجھتے تھے اور ہر مقام کو سمجھتے تھے، اور آپ باطنی طور پر مولانا روم کے مرید تھے، جلال الدین رومی کے مرید تھے۔ آپ اپنے آپ کو مرید رومی کہتے ہیں اور ان کو پیر رومی کہتے ہیں۔ تو اقبال نے بھی کہا معراج کا سارا جب واقعہ پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہا یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ بس رسول اللہ کے قدم مل جائیں تو یہی بندے کی معراج ہے، آپ کے قدموں تک پہنچ جانا یہی معراج ہے۔ اور معراج کا معنی عروج، بلندی، وہ مقام۔ یہاں آپ نے بہت کم سنا ہوگا، علماء کرام جب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا تو اس میں بعض اوقات چونکہ توجہ اس طرف ہوتی ہے، معراج کے جو اصل مقاصد ہیں اس کی طرف پھر علماء کرام زیادہ تر توجہ دیتے ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سارے پروسیس میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، یہ جو ساری معراج ہے نا، یہ صرف رسول اللہ کی معراج نہ تھی۔ جس جس جگہ سے گزرتے گئے، جس جس چیز کے پاس سے گزرتے گئے، جس جس انسان کے پاس سے گزرتے گئے، حقیقت میں ان کی بھی معراج تھی، ان لوگوں کی بھی معراج تھی، ملائکہ کی بھی معراج تھی، جبریل امی کی بھی معراج تھی۔ 1,24,000 انبیاء دست بستہ ہاتھ باندھ کر مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، ان کی بھی معراج تھی۔ مسجد حرام سے جب مسجد اقصی تک پہنچے تو یہ مسجد اقصی کی بھی معراج تھی، اور جس براق پر سوار تھے اس براق کی بھی معراج تھی، اس لیے کہ ان کو محبوب مل گیا، اور محبوب وہ جس محبوب کا انتظار خود پروردگار فرما رہا۔ اور یہاں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے عرض کر رہے ہیں رب ارنی، پروردگار مجھے اپنا آپ دیدار کروا، مجھے اپنا دکھا۔ رب فرماتا ہے انتظار کر، رب کیا فرماتا ہے؟ انتظار کر۔ اور پہلے منع کیا، فرمایا انتظار کر۔ جب تورات دی فرمایا کہ 30 دن انتظار کر، اور پھر رب کی اجازت کے بغیر کچھ ایسا فیل کر لیا، فرمایا 10 دن اور انتظار کر۔ 40 دن انتظار کے بعد تورات دی۔ اقبال کہتے ہیں اسے عبد کہتے ہیں۔ تو پوچھا اقبال پھر عبدہ کیا ہے؟ فرمایا عبد وہ ہے جو رب کی انتظار کرے، عبد وہ ہے جس کی رب انتظار کرے۔ فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پہ کھڑے ہیں، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کو لے آ، میں اس کے دیدار کا، ملاقات کا مشتاق ہوں۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، یہ مقام مصطفیٰ اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ توجہ فرمانے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں
کہ وہ جو محبوب جلوہ خدا ہے، جو رب کا جلوہ ہے، آج اسی جلوے کو، رب کے ہی جلوے ہیں، یہ رب کا ہی ظہور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، یہ مقام ہے، حقیقت کے اندر آپ ہی سے رب کا ظہور ہے۔ جس نے آپ کو نہ پہچانا اس نے اللہ کو کیا پہچانا؟ اس نے رب کو کیا پہچاننا جس نے مصطفیٰ کو نہ پہچانا؟